سبحان اللہ، دیکھیں کافر کو اللہ پر کتنا یقین تھا۔ وہ سراقہ بن مالک جو تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا، آپ نکل رہے ہیں ہجرت کرتے ہوئے، سراقہ کو پتا چلا، بہت تیز سوار تھا، کمال کا یہ اونٹ دوڑاتا تھا، کمال کا گھوڑا دوڑاتا تھا۔ اس کو پتا چل گیا، کسی نے بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکل کر جا رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ تو بڑا کمال کا وقت آ گیا ہے، مجھے پتا چل گیا 100 اونٹ ملیں گے۔ اس زمانے کے اندر 100 اونٹ 100 ٹرک، آپ سمجھ لیں۔ وہ کہا کہ 100 اونٹ ہے، نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ پڑھ کر کوئی لے آئے۔ اب یہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے گئے، قریب پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کہتے ہیں کہ مجھ سے اور اللہ کے رسول سے 10 سے 20 قدم کا فاصلہ تھا۔ کہتے ہیں میرا گھوڑا جو ہے، جو وہ گھوڑا جو کمال کا گھوڑا تھا، اس گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور گرا اور میں بھی نیچے گر گیا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا، کبھی یہ نہ گھوڑا گرا ہے نہ میں گھوڑے سے گرا ہوں۔ جو گھوڑ سوار ہے وہ جانتے ہیں کہ گھوڑ سواری کیا ہوتی ہے، اور گھوڑے کو بھی جانتے ہیں کہ یہ گھوڑا بھی گرنے والا ہے یا نہیں۔ کہنے کہ ہو سکتا ہے گھوڑے سے غلطی ہو گئی۔ پھر گھوڑے پہ سوار ہوئے، اس کو ٹانگ ماری، کوڑا مارا اس پر کہ چل نکل۔ 2 قدم گھوڑا چلا، پھر اس کو ٹھوکر لگی، پھر گر گیا، اور خود نہیں گرا، اوپر سے سراقہ بھی گر گیا۔ اب سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا، نہ کبھی میں گرا نہ کبھی میرا گھوڑا گرا، آج دوسری مرتبہ 2 قدم پر پھر گر گیا۔ پھر ہو سکتا ہے غلطی لگ گئی۔ پھر گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے کو ماری لاٹھی اور 3 قدم گھوڑا چڑھا، پھر دوبارہ گھوڑا گر گیا۔ اب ذہن میں خیال آ گیا، نہیں کوئی معاملہ ضرور ہے۔ اب گھوڑے کے اوپر سوار نہیں ہوئے، رسول اللہ یہ منظر دیکھ رہے، حضرت بکر صدیق بھی یہ منظر دیکھ رہے۔ اب گھوڑے پر سوار نہیں ہوا، آپ کے قریب آیا جو آپ کو پکڑنے کے لیے آیا تھا، گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا، 100 اونٹوں کی لالچ میں آیا تھا۔ رسول اللہ سے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کو گرفتار کرنے آیا، لگتا یہ ہے کہ معاملہ بدل گیا۔ یہ جو بار بار ٹھوکر لگتی ہے نا، اس ٹھوکر کا احساس اسی کو ہوتا ہے جس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ٹھوکر نہیں لگنی چاہیے۔ ہمیں تو ٹھوکر لگنے کے بعد بھی ہم کہتے ہیں پھر مارو، لیکن یہ سراقہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کوئی ماجرا بن گیا، یہ کوئی مسئلہ ہے۔ کہ ہاں سراقہ کیا چاہتے ہو؟ کہا آپ کو گرفتار کرنے آیا تھا، نظریہ بدل گیا، سوچ بدل گئی ہے۔ کہا سراقہ 100 اونٹوں کے عوض میں آئے تھے نا؟ کہا ہاں ایسے ہی آیا تھا، 100 اونٹ انعام مل جائیں گے، دولت مند ہو جاؤں گا۔ کہا سراقہ 100 اونٹ کو چھوڑ، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب کسرا کے کنگن جو سونے سے مرصع ہے، جس پر ہیرے جڑے ہوئے ہیں، تجھے پہنائے جائیں گے اور تو فخر کرے گا کہ یہ دیکھو یہ کسرا کے کنگن۔ دنیا کے اندر کسرا کے کنگن معروف تھے، بعض مورخین نے لکھا ہے یہ 4-5 کلو کے کنگن تھے سونے کے، اور اس کے اوپر ہیرے جڑے ہوئے تھے، وہ کسرا کے کنگن، وہ مشہور تھے کسرا کے کنگن۔ وہ حیران رہ گیا، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسرا بن ہرمز، ہو سکتا ہے کوئی اور کسرا ہو، کسی اور کا نام ہو، کسرا بن ہرمز، وہ جو بادشاہ ہے اس کی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا ہاں سراقہ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ کسرا کے کنگن تجھے پہنائے جائیں۔ اب یہ کسرا یہ سراقہ مسلمان تھا، یہ تو مشرک تھا۔ اللہ اکبر، مشرک کو رسول اللہ کی بات پر یقین آ گیا۔ آج مسلمان کو رسول اللہ کی بات پر یقین ہے، مشرک کو یقین آ گیا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول پھر ایک گزارش ہے، اب کس حالت میں نکل رہے ہیں لوگوں سے چھپ کر، اور کس کیفیت سے دوچار ہیں کہ 100 اونٹ انعام لگا ہوا ہے اور یہ گرفتار کرنے کے لیے آیا ہے۔ یقین ہو گیا کہ رسول اللہ جو فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں، یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے۔ کہنے لگا جی پھر ایک عرض ہے، وہ کیا؟ کہنے لگا کہ آپ نے ایک امان مجھے لکھ دے، جب آپ واپس یہاں پر داخل ہوں گے اور آپ فاتح کی حیثیت سے آئیں گے تو اس وقت مجھے تو امان مل جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنا یقین تھا اس کو کہ یہ کام ہو کر رہے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کاغذ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت بکر صدیق نے نیچے سے ایک پتہ اٹھایا اور اس کے اوپر لکھ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سراقہ بن مالک کو امان ہے۔ بس یہ 2 لفظ لکھ کر نیچے دستخط کر دیے۔ کس نے؟ حضرت بکر صدیق نے۔ اب اس نے وہ اٹھائے اور اپنے ماتھے پہ رکھا اور اپنے جیب میں رکھ لیا، اور اس کو یقین تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ کے رسول فاتح بن کر مکہ مکرمہ کے اندر آئے، اور ایسا ہی ہوا۔
جب فاتح بن کر آئے تو سراقہ وہ امان لے کر آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول یہ دیکھ لیجیے آپ نے مجھے امان دی. فرمایا ہاں سراقہ تو امان دی. اور پھر ان کنگنوں کا کیا بنا؟ اس کنگن کا یہ کہ حضرت فاروق اعظم کے دور میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یہ کسرا فتح ہوا تو کنگن لائے گئے، کنگن پیش کیے گئے حضرت عمر فاروق کے پاس کہ یہ کنگن ہیں، اور پورے کے پورے لائے گئے، توڑ کر لائے جاتے تھے اس زمانے کے اندر، توڑے نہیں گئے، میں پورے کے پورے لے کر آؤں. پورے لائے گئے تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ کہاں ہے بھائی سراقہ؟ سراقہ اپنے گھر کے اندر، آپ بلاؤ سراقہ کو. سراقہ کو بلایا گیا اور کہا ہاتھ آگے کرو. ہاتھ آگے کیے گئے. یہ حضرت عمر فاروق نے کسرا کے کنگن پہنا کر محمد رسول اللہ کی صداقت پر مہر ثبت کر دی. سوچ سکتا تھا اس وقت کسرا کے کنگن پہ؟ یہ اللہ کی عظمت جب دل کے اندر ہوتی ہے، جب یہ سچائی ہوتی ہے کہ جو ہمارے نبی نے فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، تو پھر کسی اور کی بات کا یقین ہے؟ کاش کہ ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ ہمارا رب سب کچھ کرنے والا ہے، ہمارا رب سب کچھ کرنے والا ہے، جو رات کو دن میں بدل سکتا ہے، دن کو رات میں بدل سکتا ہے، جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، زندوں کو مار سکتا ہے، جو دنیا کے اندر سارے کے سارے نظام کو چلا سکتا ہے، وہ آپ کو اور میرا نظام نہیں چلا سکتا. اس لیے اللہ کی عظمت کو اپنے دل کے اندر بیٹھا، اللہ کی عظمت کو اپنے دل کے اندر جگہ دیں، اللہ کا زیادہ تذکرہ کیا کرے، اللہ تعالیٰ کی یاد زیادہ کیا کرے، اللہ کی تسبیحات بیان کیا کرے. تسبیحات سے جب سبحان اللہ کہیں تو دل اور دماغ کے اندر یہ بات ہونی چاہیے اللہ صرف تو پاک ہے، تیرے علاوہ کائنات کے اندر کوئی اور پاک نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ، یہ اللہ کی عظمت کی دلیل. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی عظمت کی دلیل. لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو ہی معبود ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی سارے معاملات کو پورا کرنے والا. الحمدللہ، اللہ صرف تیری تعریف ہے، تیرے علاوہ کسی اور کی تعریف نہیں. تو یہ جو اسماء الحسنہ ہیں، ان اسماء الحسنہ کو یاد کرنا اور ان اسماء الحسنہ کے مطابق اپنا عقیدہ بنانا اللہ کے متعلق، یہ آپ کے ایمان کو تازگی دے گا، یہ آپ کے دل کے اندر اللہ کی عظمت کو بٹھائے گا، آپ کے دل کے اندر اللہ کی محبت بیٹھے گی، اللہ کا ڈر بیٹھے گا. اور جب آپ کے دل کے اندر صرف اللہ کی عظمت ہوگی، صرف اللہ کا خوف ہوگا، صرف اللہ کی محبت ہوگی، آپ دیکھیں آپ کی زندگی دن کو اور ہوگی رات کو اور، آپ کی زندگی کا نظام ہی بدل جائے گا، زندگی کے معمولات ہی بدل جائیں گے. یہ خوشی اور غمی آپ کے لیے کوئی حیثیت نہیں رہے، یہ معاشرتی اوپر نیچے دباؤ یہ آپ کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھے گا. جب اللہ کی عظمت آپ کے دل میں آئی، جب آپ کا رخ اللہ کی طرف ہوگا، پھر دنیا سے خود بخود آپ بے نیاز ہو جائیں. پھر ورنہ دنیا سے جب بے نیاز ہوتا ہے تو میرا رب کہتا ہے اب تو میرے ہاتھ میں، اب تو میری ہاتھ میں ہے، اب تو میرے ساتھ ہے، اب میں تیرے ساتھ ہوں. فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. تو مجھے یاد کر رہا ہے، اب میں تجھے یاد رکھوں. اب تو مجھے یاد کر رہا ہے تو میں تجھے کبھی بھی نہیں بلاؤں گا. پھر آپ کو پرواہ نہیں ہو. دنیا بعض کا اوپر نیچے ہو جاتی ہے، بندہ ایک اللہ کا ایسا ولی ہوتا ہے جس کو پرواہ کوئی نہیں ہوتی کیا ہے کیا نہیں، وہ اپنے رب کو راضی کرنے میں لگا ہوتا ہے، اپنی نمازوں کا خیال، اپنے عقیدے کا خیال، اپنے معاملات کا خیال. دنیا ادھر کی ادھر جا رہی ہے، اس کو پرواہ کوئی، اس کو معلوم ہے میرے ساتھ جو ہونا ہے میرے رب نے اچھا کرنا، میرے ساتھ جب بھی ہوگا اچھا ہوگا، جو ہوگا اچھا ہوگا. کیوں؟ میرا تعلق میرے اللہ کے ساتھ، میری مضبوطی میرے اللہ کے ساتھ. ان اسماء الحسنہ کے متعلق چند جمعوں میں اور گزارشات انشاءاللہ کروں گا، اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنی حقیقی عظمت ہمارے دلوں کے اندر بٹھا دے، اور اللہ دنیا کی یہ عارضی جو باتیں ہیں اللہ اس سے ہماری جان چھڑا لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.